از قلم سیدہ ہانیہ شاہ جیلانی۔ ناول پیار کی جیت۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سن رہے ہیں ہو ناولز۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ ہمدانی خاندان کا نام اس پورے شہر میں کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ آغا جان یعنی انیس الرحمن ہمدانی ایک ایسی شخصیت تھے جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ بات کرتے ہوئے اپنی آواز دھیمی کر لیتے تھے۔ ان کا رعب اور دبدبہ صرف ان کے بزنس تک محدود نہیں تھا، بلکہ ہمدانی مینشن کے اندر بھی ان کا حکم پتھر پر لکیر مانا جاتا تھا۔ اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ انارا اور زروان کا بچپن میں ہی نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں تب بہت چھوٹے تھے اور انہیں رشتے کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے یہ رشتہ ان کے لیے ایک بھاری بوجھ بن گیا تھا۔ انارا جو اپنی سنہری آنکھوں اور غصیلی طبیعت کی وجہ سے پورے خاندان میں مشہور تھی، اس رشتے کو اپنی آزادی پر ایک قدغن سمجھتی تھی۔ دوسری طرف زروان ہمدانی جو اپنی گہری سنجیدہ آواز، چوڑے شانے اور رعبدار شخصیت کے ساتھ ہمدانی گروپ کا وارث تھا، اس نکاح کو آغا جان کا ایک یک طرفہ فیصلہ مانتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا تو دور دور تک کوئی وجود ہی نہیں تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نام سے ہی چڑھتے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ آغا جان نے دونوں کو بزنس میں برابر کا پارٹنر بنا دیا تھا، مگر ان کی ضدی کا یہ عالم پن تھا کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر زروان کسی میٹنگ میں ہوتا تو انارا وہاں سے غائب ہو جاتی، اور اگر انارا کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوتی تو زروان اس میں کیڑے نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ان کے درمیان بدگمانیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ پورا خاندان ان کے سامنے آنے سے کتراتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ جب یہ دونوں ایک چھت کے نیچے ہوں گے تو لفظوں کی جنگ چھڑنا لازمی ہے۔ اس بار کمپنی کی ایک انتہائی اہم اور بین الاقوامی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں ان دونوں کو مجبوراً دوسرے شہر آنا پڑا تھا۔ آغا جان کا سخت آرڈر تھا کہ اس میٹنگ میں دونوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ خاندانی جائیداد کے فیصلے میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اسی خوف اور مجبوری کے تحت وہ دونوں اس عالیشان ہوٹل میں پہنچے تھے، جہاں انہوں نے ہمیشہ کی طرح الگ الگ کمرے بک کروائے تھے۔ انارا کا کمرہ زروان کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ سارا دن سفر کی تھکن اور گرمی کی وجہ سے انارا کا برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ پہلے ہی خراب تھا، کیونکہ اسے زروان کے ساتھ ایک ہی شہر میں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور تھکن اتارنے کے لیے سیدھی باتھ روم میں گھس گئی۔ اس نے ابھی اپنے گھنے سنہری بالوں میں شیمپو لگایا ہی تھا کہ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ شاور سے پانی آنا بند ہو گیا۔ انارا نے نلکے کو بار بار گھمایا، لیکن پانی کی ایک بوند بھی نہ ٹپکی۔ اف، یہ شاور بھی اچانک بند ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے غصے سے بند ہوتے شاور کو دیکھا اور بری طرح بڑبڑائی۔ اس کا پورا چہرہ اور بال صابن کی جھاگ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس حالت میں وہ باتھ روم سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہوٹل کے عملے کو فون کرنے کا مطلب تھا کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا، جو اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ زروان کا کمرہ بالکل ساتھ ہے، اور اس کے پاس زروان کے کمرے کا ایک اضافی کارڈ بھی موجود تھا جو آغا جان نے ایمرجنسی کے لیے اسے دیا تھا۔ غصے اور بیزاری کے عالم میں اس نے زیادہ نہیں سوچا اور خود کو ایک بڑے سفید تولیے میں اچھی طرح لپیٹ کر بہت احتیاط سے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور جب یقین ہو گیا کہ راہداری میں کوئی نہیں ہے تو وہ جلدی سے زروان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے کارڈ سوائپ کیا اور بغیر کسی دستک یا اجازت کے سیدھی اندر گھس گئی۔ کمرے کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون تھا اور ہلکی سی مردانہ پرفیوم کی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ زروان جو ابھی خود شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکلا تھا، اس وقت صرف ایک سفید تولیہ اپنی کمر کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کے گیلے بال اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کثرتی بدن سے پانی کے قطرے ٹپک کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہ اپنی دھن میں الماری سے کپڑے نکالنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلنے اور انارا کو اس حال میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر بالکل جم گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھر آئے۔ انارا کا اپنا یہ حال تھا کہ اس کے سر سے صابن کا جھاگ اس کے گالوں پر آ رہا تھا اور وہ تولیے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ زروان نے اپنی گہری رعبدار مردانہ آواز میں پوچھا، تم یہاں اندر کیسے آئی اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ انارا نے اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیا اور بغیر کسی جھجک کے بولنے لگی، کارڈ سوائپ کر کے آئی ہوں اور اب زیادہ سوال جواب مت کرو، ہٹو آگے سے، مجھے شاور لینے دو، میرے کمرے کا پانی بند ہو گیا ہے۔ زروان نے اس کی اس بے باکی اور بدتمیزی پر گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے ہٹنے سے صاف انکار کر دیا۔
اس نے کہا، یہ میرا کمرہ ہے انارا ہمدانی، اور تم اس طرح بغیر اجازت میرے ذاتی وقت میں خلل نہیں ڈال سکتی، باہر نکلو یہاں سے۔ انارا کا پہلے ہی پارا ہائی تھا، وہ ایک قدم آگے بڑھی اور زروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں کہیں نہیں جا رہی، سمجھے تم؟ مجھے اس وقت شاور لینا ہے ورنہ میرے بال خراب ہو جائیں گے۔ زروان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر الماری سے ایک دوسرا بڑا تولیہ نکال کر اس کے منہ پر مارا اور کہا، ٹھیک ہے جاؤ مرو اندر، لیکن جلدی باہر نکلنا، مجھے تیار ہونا ہے۔ انارا نے تولیہ پکڑا اور سیدھی باتھ روم کے اندر گھس گئے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زروان باہر کھڑا اس کے اس رویے پر صرف اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد انارا باتھ روم سے باہر نکلی۔ وہ اب قدرے پرسکون انداز میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی لمبی اسکرٹ اور سنہری رنگ کی خوبصورت شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کی شخصیت پر بہت جچ رہی تھی۔ اس کے گیلے بال اب بھی اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہمیشہ کی طرح اس نے اپنا اسکارف اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اپنی سنہری چمکدار آنکھیں زروان پر گاڑے ہوئے تھی جو اس وقت مکمل طور پر تیار ہو کر بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس بیڈ پر بیٹھا اپنی بزنس فائل میں دیکھ رہا تھا۔ زروان نے اسے باہر آتے دیکھا تو اپنی نظریں دوبارہ فائلوں پر جما لیں اور انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا، وہ جو پروجیکٹ تم نے پچھلے ہفتے تیار کیا تھا اور جس کی منظوری کے لیے تم اتنی بے چین تھی، وہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کے لیے سراسر نقصان دہ تھا، اس لیے میں نے اسے مستقل طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ یہ سننا تھا کہ انارا کے پورے بدن میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے رکھی ٹیبل کے پاس پہنچی اور اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر اس کے سامنے کندھوں پر جھکتے ہوئے انگارے چباتے ہوئے بولی، تم ہوتے کون ہو میرے اپروو کیے ہوئے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کرنے والے؟ میں نے اس پروجیکٹ پر دن رات محنت کی تھی اور تم نے صرف 1 منٹ میں اسے مسترد کر دیا۔ زروان نے اپنی فائل بند کی اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا طویل قد انارا پر ایک روب ڈال رہا تھا، مگر انارا پیچھے نہیں ہٹی۔ زروان نے اس کی غصیلی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑ دیں اور دھیمے لیکن انتہائی سخت لہجے میں کہا، مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے انارا۔ اس کمپنی کے فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھ کر میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا پورا مجاز ہوں۔ تم اچھی طرح یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تمہارا وہ پروجیکٹ صرف ایک جذباتی فیصلہ تھا اور بزنس جذبات سے نہیں عقل سے ہوتا ہے۔ اس بار انارا پوری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، دیکھتی ہوں کب تک تم اپنی یہ منمانی کرتے ہو۔ زروان ہمدانی، تم خود کو اس کمپنی کا اکیلا مالک سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو میرا بھی اس میں برابر کا حصہ ہے اور میں آغا جان سے اس کی شکایت کروں گی۔ زروان کے چہرے پر ایک تمسخر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے کہا، جتنے تمہارے ارادے بدتر ہیں میں انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تم صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کمپنی کو داؤ پر لگا رہی ہو اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ انارا اس کی بات پر اندر ہی اندر تلملا کر رہ گئی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زروان کا چہرہ بگاڑ دے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ٹو ہیل ود یور زہر، تم اپنے زہر کو اپنے پاس ہی رکھو اور مجھ سے دور ہی رہنا مسٹر زروان ہمدانی، ورنہ میں وہ پوائزن ہوں جو تمہاری دوسرے کی رگوں میں گھس کر نہ اسے جینے دیتی ہے اور نہ مرنے دیتی ہے۔ زروان نے اس کی اس دھمکی پر ایک گہرا کہکا لگایا جو انارا کو مزید اشتعال دلا گیا۔ انارا نے غصے کے عالم میں اپنے دونوں بازو اس کے چوڑے اور مضبوط سینے پر جما کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا رہی تھی لیکن زروان کا چٹانی جسم اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ وہ اس کے سامنے بالکل ہلکان ہو رہی تھی۔ زروان نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بس اتنی سی ہمت تھی تمہاری، مجھے پیچھے دھکیلنے چلی تھی اور خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ انارا نے غصے سے تپ کر کہا، زروان ہمدانی پیچھے ہٹو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اس نے اپنے لمبے اور تیز ناخن اس کے چہرے کے بالکل قریب لاتے ہوئے دھمکی دی کہ اگلے ہی پل زروان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی دکھائی اور پھرتی سے انارا کی دونوں کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیں۔ اس نے اپنی ان کلائیوں کو گھما کر انارا کی کمر پر پینٹ کر دیا اور اسے زور سے کھینچ کر اپنے سینے کے ساتھ بالکل بے بس کر دیا۔ انارا کا نرم و نازک جسم زروان ہمدانی کے چٹانے اور گرم سینے سے ٹکرایا تو ایک پل کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ دونوں کے جسموں میں ایک تیز کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ دونوں بالکل ساکت ہو گئے۔ یہ لمس دونوں کے لیے بہت ہی جان لیوا اور غیر متوقع تھا۔ آہستہ آہستہ زروان کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنی گہری نظروں سے انارا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ انارا نے اس کے جسم کی مضبوطی اور تپش کو اپنے بہت قریب محسوس کیا تو اس کے پورے بدن میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا زروان اسے صاف سن سکتا ہے۔
اپنی اس بے بسی اور زروان کے اس قدر قرب پر انارا کو شدید غصہ آیا اور اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اچانک ہی زروان کے گال پر اپنے دانت زور سے گاڑ دیے۔ زروان نے درد کی شدت سے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے سرخ لہر دوڑی، لیکن اس نے اپنی گرفت کمزور نہیں ہونے دی، بلکہ اس نے انارا کو خود میں مزید بھینچ لیا۔ وہ دونوں اس بند کمرے میں ایک دوسرے کے جذبات کی ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جہاں نہ کوئی اصول تھا اور نہ ہی کوئی حد۔ انارا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور زروان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی چمک ابھر آئی تھی جو انارا کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ زروان نے جھک کر اس کے کان کے بالکل پاس اپنی بھاری اور مدہوش کن آواز میں کہا، تم جتنی چاہے کوشش کر لو انارا، تم مجھ سے نہیں جیت سکتی، کیونکہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ یہ نکاح کوئی مذاق نہیں ہے۔ انارا نے غصے اور ایک انجانے خوف سے اپنی سنہری آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی خوشبو زروان کے حواسوں پر بری طرح چھا رہی تھی اور زروان خود کو ایک ایسے احساس میں گھرا ہوا پا رہا تھا جس سے وہ اب تک واقف نہیں تھا۔ زروان نے آہستہ سے اس کی کلائیوں کو آزاد کیا، لیکن وہ اب بھی اس کے اتنے ہی قریب کھڑا تھا کہ انارا پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انارا نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا، اپنے کپڑے درست کیا اور زروان کو ایک آخری شدید غصیلی نظر دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کے گال شرم اور غصے سے سرخ ہو رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زروان کے اس لمس نے اسے اندر تک کیوں ہلا دیا ہے۔ دوسری طرف زروان اپنے کمرے میں اکیلا کھڑا آئینے کے سامنے گیا اور اپنے گال پر انارا کے دانتوں کے نشان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک گہری اور پر اسرار مسکراہٹ سج گئی۔ اس کے دل میں انارا کے لیے جو شدت تھی وہ اب آہستہ آہستہ ایک نئے رخ کی طرف مڑ رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ تکرار اور بدگمانیاں اب زیادہ دن ان کے درمیان دیوار بن کر نہیں رہ سکیں گی۔ اگلی صبح ہوٹل کا کانفرنس ہال بزنس پارٹنرز سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ انارا نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس پورے اعتماد کے ساتھ سٹیج پر کھڑی تھی۔ اس نے پروجیکٹر پر اپنی نئی بزنس اسٹریٹجی کا خاکہ پیش کیا تو ہال میں موجود ہر شخص اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ انارا نے اپنی پریزنٹیشن ختم کرتے ہوئے کہا، اگر ہم اس پلان پر عمل کریں تو ہمدانی گروپ نہ صرف مقامی بلکہ عالمی سطح پر نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ زروان جو پہلی رو میں بیٹھا مسلسل اس کی سنہری آنکھوں میں چمکتے عزم کو دیکھ رہا تھا، سب سے پہلے کھڑا ہوا اور اس نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ زروان نے مائک ہاتھ میں لیا اور کہا، میں انارا ہمدانی کے اس شاندار اور جرأت مندانہ آئیڈیا کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کی تقدیر بدل دے گا۔ انارا زروان کے منہ سے سب کے سامنے اپنی تعریف سن کر بری طرح حیران رہ گئی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب تمام غیر ملکی مہمان چلے گئے تو انارا زروان کے پاس آئی اور بولی، مسٹر زروان، آج صبح صبح سورج کہاں سے نکلا ہے جو آپ میری تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں؟ زروان نے اپنی فائلیں سمیٹیں اور اس کے بالکل قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، میں ہمیشہ اچھے کام کی تعریف کرتا ہوں، چاہے وہ میری ضدی منقوہہ کا ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی چال نہیں ہے۔ انارا نے اپنا منہ دوسری طرف گھمایا اور کہا، مجھے آپ کی اس اچھائی پر اب بھی یقین نہیں آ رہا۔ زروان نے مسکرا کر کہا، یقین تو تمہیں بہت جلد آ جائے گا۔ اب چلو، گاڑی تیار ہے، ہمیں شام تک اپنے شہر واپس پہنچنا ہے، آغا جان نے ہمیں یاد کیا ہے۔ واپسی کا طویل راستہ دونوں نے گاڑی میں بغیر کسی بات چیت کے گزارا۔ زروان خود ڈرائیونگ کر رہا تھا اور انارا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی تپش اور خاموشی کا راج تھا، لیکن یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ اس خاموشی میں دونوں کے جذبات کا اتار چڑھاؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ زروان بار بار لکنگ مرر میں انارا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، جبکہ انارا زروان کے گال پر اپنے دانتوں کے نشان کو دیکھ کر شرم اور پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ زروان نے اچانک گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تو انارا نے گھبرا کر کہا، زروان، گاڑی آہستہ چلاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زروان نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے انارا، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ انارا نے دھیمے سے کہا، بھروسہ ایک دن میں نہیں بنتا زروان۔ زروان نے گہرا سانس لیا اور کہا، تو پھر اس بھروسے کو بنانے کے لیے اب ہمارے پاس بہت وقت ہے، کیونکہ اب ہم دور نہیں رہ سکتے۔ جب ان کی گاڑی ہمدانی مینشن کے بڑے سیاہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مینشن کے شاندار ہال میں آغا جان صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا جلال آج مفقود تھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید فکر اور پریشانی کے آثار تھے۔ زروان نے داخل ہوتے ہی آغا جان کے پاس جا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، آغا جان،
خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ آغا جان نے دونوں کو اپنے پاس بٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، زروان، انارہ وہ واپس آ گیا ہے۔ اصیل ہمدانی اس شہر میں دوبارہ دیکھا گیا ہے۔ یہ نام سنتے ہی ہال میں جیسے موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ انارہ کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ماضی کا وہ ہولناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ اور زروان بہت چھوٹے تھے۔ جائیداد کی ہوس میں اندھے اصیل ہمدانی نے جو آغا جان کا سوتیلا بھائی تھا، ان کے والدین کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کروائی تھی۔ انارہ کو وہ رات یاد آئی جب ہر طرف صرف موت اور چیخیں تھیں۔ اس جنگ میں زروان اور انارہ کے والدین موقع پر ہی شہید ہو گئے تھے۔ اصیل ہمدانی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ آغا جان کے پوتوں اور پوتیوں کی کامیابی دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا۔ انارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو زروان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں اور کہا، آغا جان آپ فکر نہ کریں، اس بار میں اس جلاد کو اپنے والدین کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینے پر مجبور کروں گا۔ وہ اب ہمدانی مینشن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی رات مینشن کے ارد گرد سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ زروان خود سی سی ٹی وی کیمروں کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انارہ اس کے لیے کافی کا مگ لے کر آئی اور بولی، زروان تم سوئے نہیں؟ آغا جان بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ زروان نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور انارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، انارہ میں جب تک زندہ ہوں اصیل ہمدانی اس گھر کی دیوار بھی پار نہیں کر سکتا، تم جا کر سو جاؤ۔ انارہ نے کہا، زروان مجھے اکیلے کمرے میں خوف آ رہا ہے، کیا میں یہیں بیٹھ سکتی ہوں؟ زروان نے اسے اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور کہا، ہاں تم یہیں رہو میرے سامنے۔ اچانک مانیٹر پر ایک مشکوک حرکت ہوئی۔ اصیل ہمدانی اپنے 5 مسلح غنڈوں کے ساتھ مینشن کے پچھلے باغیچے کی دیوار پھلانگ رہا تھا۔ زروان کی عقابی نظروں نے فوراً بھانپ لیا۔ اس نے انارہ سے کہا، تم یہیں رکنا اور باہر مت آنا۔ زروان نے پھرتی سے پولیس انسپکٹر کو فون کیا جو پہلے ہی مینشن کے قریب پوزیشن لیے ہوئے تھا۔ زروان خود اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیچے کی طرف بڑھا۔ اصیل ہمدانی جیسے ہی مینشن کے پچھلے دروازے کے قریب پہنچا، زروان نے اس کے سامنے آ کر اپنی پستول تان لی۔ زروان نے گرجدار آواز میں کہا، اصیل ہمدانی تمہارا سفر یہیں ختم ہوتا ہے۔ اصیل نے ہنستے ہوئے اپنی بندوق اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹریگر دباتا، پولیس کی بھاری نفری نے اسے اور اس کے آدمیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انسپکٹر نے اصیل کو ہتھکڑی لگاتے ہوئے کہا، اصیل خان تم 24 سال پہلے کے کیس میں بھی مطلوب ہو اور آج رات کا یہ حملہ تمہاری موت کا پروانہ بنے گا۔ اصیل ہمدانی نے جاتے جاتے زروان کو گھورا اور کہا، زروان ہمدانی یاد رکھنا میں دوبارہ آؤں گا۔ زروان نے سرد لہجے میں کہا، اب تم صرف جہنم جاؤ گے اصیل ہمدانی۔ اصیل ہمدانی کو پولیس کی گاڑی میں ڈال کر جیل بھیج دیا گیا اور مینشن پر منڈلاتا ہوا ایک بڑا خطرہ عارضی طور پر ٹل گیا۔ اگلی صبح مینشن میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ آغا جان کے چہرے پر برسوں بعد ایک گہرا سکون نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے زروان اور انارہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بچوں تم دونوں کا نکاح بچپن میں ہوا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، دشمنوں کے ارادے خطرناک ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب انارہ کی رخصتی فوراً کر دی جائے۔ انارہ نے چونک کر کہا، آغا جان اتنی جلدی رخصتی؟ لیکن ہماری شادی کی تیاریاں؟ آغا جان نے ہنستے ہوئے کہا، رخصتی تو تم اسی رات لے چکی تھی جب تم زروان کے کمرے میں گھسی تھیں، اب تو صرف ولیمہ ہی رہ گیا ہے۔ آغا جان کی اس بات پر انارہ کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ زروان کا زوردار قہقہا پورے ہال میں گونج اٹھا۔ اس نے انارہ کو چھیڑتے ہوئے کہا، کیوں مسز زروان، اب آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ انارہ نے غصے سے زروان کے پیر پر اپنا پیر مارا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ آغا جان نے ان دونوں کا صدقہ اتارا اور اگلے ہی دن شہر کے سب سے بڑے اور شاندار ہال میں ان دونوں کے ولیمے کا جشن بہت دھوم دھام سے منعقد کیا گیا۔ پورا ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف ہمدانی خاندان کی خوشیوں کے چرچے تھے۔ انارہ سنہری رنگ کے انتہائی خوبصورت اور بھاری عروسی لباس میں ملبوس کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا نور اور سنہری آنکھیں ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں، جبکہ زروان بلیک سوٹ میں انتہائی ہینڈسم اور باروب لگ رہا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر لگے بڑے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیج پر طویل فوٹو سیشن ختم ہوا تو مہمان کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زروان نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور آہستہ سے انارہ کی طرف جھکا۔ وہ بالکل اس کے کان کے قریب ہوا۔ اس کی گرم سانسیں انارہ کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ زروان نے شرارتی لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مسز انارہ زروان ہمدانی،
آپ نے کیا سوچا ہے؟ آج کی رات کے لیے ہمارا وہ ادھورا مقابلہ جو ہوٹل کے کمرے میں شروع ہوا تھا وہ آج رات مکمل ہونا چاہیے نا؟ انارا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور اس کا چہرہ حیا کے سرخ رنگ میں ڈبو گیا۔ اس نے زروان کو اپنی کوہنی ماری اور منہ بناتے ہوئے دھیمے سے کہا، زروان بس کریں، مہمان دیکھ رہے ہیں اور آپ ضرور کچھ گندہ ہی سوچ رہے ہوں گے۔ زروان اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گیا اور پھر ایک باریک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، واو امیزنگ، اس کا مطلب ہے تم بھی وہی سوچ رہی ہو۔ مائی گاڈ، ہم دونوں کی سوچ کس قدر ملتی ہے۔ انارا نے روحاں سی شکل بناتے ہوئے زروان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی نفرت نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف ایک تپتا ہوا جنون اور محبت کی شدت تھی۔ انارا نے آہستہ سے کہا، زروان بس کر دے، میں واقعی بہت تھک گئی ہوں۔ زروان نے گہرے سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، تو سچی بتاؤ، ہار مانتی ہو نا تم؟ انارا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں اور بہت دھیمی آواز میں کہا، ہاں میں ہار مانتی ہوں زروان۔ زروان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور دلکش مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے سب کی نظروں سے بچ کر آہستہ سے جھک کر انارا کے چمکدار ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ محبت کا یہ پہلا لمس انارا کے وجود کے اندر تک اتر گیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے زروان کے لیے تمام بدگمانیاں اور نفرت ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات تھی۔ ولیمے کی پروقار اور خوبصورت تقریب کے اختتام پر جب زروان اور انارا واپس اپنے کمرے میں پہنچے تو باہر ٹھنڈی رات کا سکون ہر طرف پھیل چکا تھا۔ کمرہ سرخ گلاب کے پھولوں اور دھیمی روشنی والے موم بتیوں سے سجا ہوا تھا جس کی خوشبو پورے ماحول کو معطر کر رہی تھی۔ انارا جو سنہری رنگ کے اس بھاری عروسی لباس میں کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی، بیڈ کے کنارے بیٹھ کر گھبراہٹ میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں مروڑ رہی تھی۔ زروان کمرے کا دروازہ بند کر کے آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے بلیک سوٹ کا کوٹ اب اتر چکا تھا اور وہ سفید قمیض کے آستین چڑھا کر انارا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زروان نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بولا، مسز انارا زروان ہمدانی، اب تو مہمان بھی چلے گئے اور شادی کی ساری رسمیں بھی پوری ہو گئیں، اب تو یہ گھبراہٹ ختم ہونی چاہیے۔ انارا نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر زروان کو دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، زروان، یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم دونوں جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آج اس رشتے میں بن چکے ہیں۔ زروان نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، زندگی ہمیشہ ہمیں حیران کرتی ہے انارا، اور سچ کہوں تو مجھے تمہاری ضدی طبیعت اور غصے سے ہی پیار ہوا ہے۔ زروان نے انارا کے پیچھے جا کر اس کے خوبصورت کندھوں پر ہاتھ رکھا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے اس کے گلے کا قیمتی اور بھاری ہار اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ زروان کے پوروں کا لمس جب انارا کی نازک جلد سے ٹکرایا تو اس کے پورے بدن میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی۔ انارا نے آئینے میں زروان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب تکرار کی جگہ صرف اور صرف والہانہ محبت چمک رہی تھی۔ زروان نے ہار اتار کر میز پر رکھا اور انارا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور کہا، آج اس مبارک رات میں مجھ سے ایک وعدہ کرو انارا کہ زندگی میں چاہے کیسی مشکل کیوں نہ آئے تم کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ انارا نے زروان کے چوڑے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے کہا، زروان، میں اپنی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گی کیونکہ اب میری زندگی تم سے شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ زروان نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں لے لیا اور اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ دونوں اس رات دنیا کے تمام غموں سے بے خبر ایک دوسرے کی محبت کے سحر میں کھو گئے۔ اگلی صبح جب ہمدانی مینشن پر سورج کی پہلی سنہری کرن پڑی تو ہر طرف ایک پرسکون ماحول تھا۔ اس نے خود کو زروان کی باہوں میں پایا۔ زروان اب بھی پرسکون نیند سو رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انارا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرا جہاں اب بھی اس کے دانتوں کا ہلکا سا نشان موجود تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ہنس پڑی لیکن اس کی یہ خوشی اور سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا کیونکہ اچانک پورے مینشن میں ایک زوردار اور ہولناک دھماکے کی آواز گونج اٹھی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کمرے کی بڑی کھڑکیوں کے شیشے چھناکے سے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئے اور پورا مینشن لرز اٹھا۔ زروان ایک جھٹکے سے بیدار ہوا اور اس نے سب سے پہلے انارا کو اپنے پیچھے چھپایا۔ ہر طرف سے چیخو پکار اور فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ زروان نے پھرتی سے الماری سے اپنی پستول نکالی اور انارا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ نیچے ہال کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ اصیل ہمدانی جو رات کو جیل کی دیوار توڑ کر اپنے خطرناک ساتھیوں کی مدد سے فرار ہو چکا تھا، اپنے 20 سے زیادہ مسلح غنڈوں کے ساتھ مینشن کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ انہوں نے پورے گھر کو گھیر لیا تھا اور فون اور بجلی کی تمام لائنز پہلے ہی کاٹ دی تھیں۔
ہال کے وسط میں آغا جان غصے سے کانپتے ہوئے کھڑے تھے اور اصیل ہمدانی کا سب سے خاص اور بے رحم شوٹر شمشاد اپنے ہاتھ میں خودکار گن لیے آغا جان کے سامنے کھڑا تھا۔ اصیل ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا، جلال الدین ہمدانی، تم نے سمجھا تھا کہ تم مجھے جیل بھیج کر سکھ کی سانس لو گے۔ دیکھو میں واپس آ گیا ہوں اور آج میں تمہارے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ زروان نے سیڑھیوں کے اوپر پوزیشن لی اور انارا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا، انارا تم فوراً آغا جان کے کمرے کی طرف جاؤ اور وہاں بنے خفیہ تہخانے میں چھپ جاؤ، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں۔ انارا نے زروان کا بازو مضبوطی سے جکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، نہیں زروان، میں تمہیں اس موت کے منہ میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ہم نے جینے اور مرنے کا وعدہ کیا ہے اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ زروان نے اس کی آنکھوں میں عزم اور بہادری دیکھی تو اس کا حوصلہ آسمان کو چھونے لگا۔ زروان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم میرے پیچھے رہو گی۔ زروان نے سیڑھیوں سے ہی پوزیشن لے کر فائرنگ شروع کر دی۔ زروان کی پہلی گولی سیدھی شمشاد کے ہاتھ پر لگی اور اس کی گن نیچے گر گئی۔ ہال گولیوں کی ترتراہٹ اور بارود کے دھوئیں سے بھر گیا۔ غنڈوں نے اوپر کی طرف دیکھا، اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ انارا نے زمین پر پڑی ہوئی ایک رائفل اٹھائی اور زروان کو میگزین لوڈ کر کے دینے لگی۔ وہ دونوں مل کر دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ زروان کا نشانہ خطا نہیں جا رہا تھا اور اس نے کئی غنڈوں کو وہیں ڈھیر کر دیا تھا، لیکن غنڈوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران شمشاد نے دوسرا پستول نکالا اور زروان پر سیدھا نشانہ باندھ دیا۔ اس سے پہلے کہ زروان اپنی پوزیشن بدلتا، شمشاد نے فائر کر دیا۔ گولی زروان کے دائیں بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ درد کی شدید لہر کے باعث گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کا خون تیزی سے بہنے لگا اور وہ نڈھال ہو گیا۔ زروان کو اس حالت میں دیکھ کر انارا کا سارا خوف ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا اور اس کے اندر کی شیرنی جاگ اٹھی۔ اپنے شوہر کو خون میں لت پت دیکھ کر انارا نے بنا کچھ سوچے زمین پر گری ہوئی پستول اٹھائی اور بغیر کسی خوف کے شمشاد کی طرف بڑھی۔ شمشاد نے جیسے ہی زروان پر دوبارہ نشانہ باندھنے کی کوشش کی، انارا نے چیختے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ انارا نے پے در پہ 3 فائر شمشاد کے سینے پر کیے۔ گولیاں سیدھی اس کے دل پر لگیں اور وہ تڑپ کر وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ شمشاد کی موت دیکھ کر باقی غنڈوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی دوران باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے، جو سیکیورٹی گارڈز کی اطلاع پر موقع پر پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے پورے مینشن کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اصیل ہمدانی سمیت تمام غنڈوں کو زخمی حالت میں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اصیل ہمدانی نے جاتے جاتے زروان اور انارا کو خونی نظروں سے دیکھا، لیکن اس بار پولیس نے اسے ایسی مضبوط گرفت میں لیا تھا کہ اس کا بچنا ناممکن تھا اور اسے بعد میں عدالت سے سزائے موت کا پروانہ ملنا طے ہو چکا تھا۔ انارا پستول پھینک کر بھاگتی ہوئی زروان کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بری طرح رونے لگی۔ زروان آنکھیں کھولو، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ انارا کے آنسو زروان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ زروان نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور مسکراتے ہوئے کہا، انارا میں کہیں نہیں جا رہا، میری بہادر بیوی، تم نے تو کمال کر دیا۔ زروان کی یہ بات سن کر انارا نے اسے اور مضبوطی سے اپنے گلے لگا لیا۔ زروان کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کا ہنگامی علاج کیا۔ انارا ہسپتال کے کوریڈور میں پریشانی کی حالت میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت عروسی لباس پر اب زروان کے خون کے سرخ دھبے لگے ہوئے تھے، لیکن اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، انارا بیٹا، اگر آج تم اپنی بہادری نہ دکھاتی تو ہمدانی خاندان کا چراغ گل ہو چکا ہوتا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہمدانی خاندان کی اصل وارث ہو۔ انارا نے آغا جان کا ہاتھ چوما اور کہا، آغا جان، زروان میری زندگی ہیں، ان کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے مسکرا کر خوشخبری دی کہ گولی صرف بازو کے گوشت کو چھو کر گزری تھی اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے زروان کمزور ہو گیا تھا، لیکن اب وہ خطرے سے بالکل باہر ہے۔ انارا بھاگتی ہوئی زروان کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں زروان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زروان نے انارا کو روتے ہوئے دیکھ کر اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، اب تو رونا بند کر دو مسز زروان، دیکھو تمہارا ہینڈسم شوہر بالکل ٹھیک ہے۔ انارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے لگایا اور روتے ہوئے ہنس کر کہا، زروان، تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ اب اگر تم نے کبھی مجھ سے لڑائی کی یا میرا کوئی پروجیکٹ ریجیکٹ کیا تو یاد رکھنا، میرے پاس اب بھی وہ پستول موجود ہے اور میرا نشانہ کتنا پکا ہے یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ زروان ہلکا سا کہکہا لگا کر ہنسا۔ اس کا ہلکا سا کہکہا پورے کمرے میں گونج اٹھا اور اس نے انارا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میں تو اب تمہارا ہر فیصلہ آنکھیں بند کر کے مانوں گا، کیونکہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے۔
کچھ ہفتوں کے بعد جب زروان مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو ہمدانی مینشن میں ایک بہت بڑی اور شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ تقریب اصیل ہمدانی کے خوف سے ہمیشہ کے لیے نجات پانے اور زروان اور انارا کی نئی زندگی کا جشن تھی۔ مینشن کے کھلے اور خوبصورت لان کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا تھا، جہاں شہر کی تمام نامور شخصیات اور بزنس پارٹنرز موجود تھے۔ آغا جان نے اسٹیج پر آ کر مائک سنبھالا اور فخر سے کہا، میں آج سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہمدانی گروپ آف کمپنیز کے تمام اختیارات اب زروان ہمدانی اور انارا ہمدانی کے پاس برابر ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر ہمارے خاندانی بزنس کو ایک نئی بلندی پر لے کر جائیں گے۔ ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا اور سب نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو زروان نے انارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے مینشن کی کھلی چھت پر لے گیا، جہاں ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان چمکتے ہوئے تاروں سے لدا ہوا تھا۔ انارا نے سیاہ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہن رکھی تھی، جس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زروان نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، انارا دیکھو، ہمارا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری وہ تکرار، وہ غصہ اور وہ بدگمانی اب صرف ایک خوبصورت یاد بن چکی ہیں۔ انارا نے مڑ کر اس کی گہری اور پرکشش آنکھوں میں دیکھا اور کہا، زروان، یہ ہماری محبت کی طاقت ہے، جو ہر آزمائش سے گزر کر اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ اب ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ زروان نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی آخری مہر ثبت کر دی، اور انارا نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو زروان کے دل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یکجا ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے وجود کا لازمی حصہ بن چکے تھے، اور یہ ان کی مکمل اور لازوال محبت کی داستان کا وہ